السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ حضرت علامہ عبدالعزیز النورستانی حفظہ اللہ، علماء کرام جو کہ پشاور اور آس پاس کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے، سامعین کرام، جامعہ عصریہ پشاور ایک زندہ تاریخ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کبھی بھی جامعہ عصریہ کی دینی خدمات کو فراموش نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے پشاور کے علاقے کے بارے میں جو پڑھا، اس لیے کہ آج سے 70-80 برس پہلے اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کتاب و سنت کی خالص دعوت کا کام کہیں نظر آتا۔ اس علاقے کے بارے میں ہم نے جو تاریخ میں پڑھا، علامہ طاہا پشاوری رحمہ اللہ، جنہوں نے شیخ الکل حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے علم حدیث اور پھر اس علاقے میں کتاب و سنت کی شمع کو روشن۔ آج ہمیں اس بات پر فخر ہے الحمدللہ کہ اس خطے نے بڑے علماء اور محدثین پیدا کیے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے شیخ استاد الاساتذہ حضرت علامہ عبدالعزیز النورستانی حفظہ اللہ، اور پھر ان کے رفقاء دنیا سے چلے گئے، علامہ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، علامہ غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ، اور ان کے رفقاء کار میں سے علامہ محمد امین پشاوری، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں جو طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ تسلسل ہے اس وراثت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر۔ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بڑے کانویکیشن ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والے، ایم فل کرنے والے پاس ہوتے ہیں، ان کو اسناد دی جاتی ہے، لیکن مدارس کے طلباء ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے سمجھنے کے لیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد مبارک دیکھیں، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، غزوہ حنین سے آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے بہت ساری غنیمت مال تقسیم فرمایا، اور زیادہ مال اہل مکہ کو دیا، قریش میں تقسیم کیا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو
محسوس کیا کہ جہاں بھی جنگ لڑی گئی اس میں سب سے زیادہ ہماری تلواروں نے کام کیا، بہادری کے جوہر ہم نے دکھائے اور شہداء ہم نے پیش کیے۔ شاید آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھول گئے، جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے ان کو جمع فرمایا، آپ نے ان کے ساتھ لمبی گفتگو فرمائی، آخر میں یہ فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک طرف دنیا کا مال ہے، دنیا کی عزت ہے، اور دوسری طرف دنیا و آخرت کی عزت، اللہ رب العزت کے پسندیدہ محبوب پیغمبر رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا والے مال لے کر چلے جائیں اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کہ جس کے ورثاء آپ نے علماء اور علماء کے لیے طلباء کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ جہاں دنیا کے فنون حاصل کرنے والے، دنیا کی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے وہ دنیا کی عہدے اور منصب سنبھالتے ہیں، ان کو دنیا کا مال ملتا ہے، دولت ان کے پاس آتی ہے، لیکن دین کے طلباء کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور پھر لوگوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ علماء کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے دین حنیف کی قیامت تک حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ کام فرشتوں نے نہیں کیا، نہ فرشتوں کے کرنے کا یہ کام ہے، یہ کام دنیا کے حکمرانوں نے نہیں کیا، نہ یہ ان کا کام ہے، نہ یہ دولت مندوں کا کام ہے، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کی ہے اور یہ دین قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ جب تک دین ہے تو یہ دنیا قائم ہے، جب دین نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی باقی نہیں۔ تو اس دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کام علماء سے لیا، محدثین سے لیا، مفسرین سے لیا، اور حدیث کے قرآن مجید کے طلباء سے لیا۔ یہ بات بھی ہمارے لیے باعث فخر کہ ایک طرف ایک ملک کی حفاظت کرنے والی فوج ہوتی ہے جس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف علماء اور طلباء کی فوج وہ ہے الحمدللہ فارغ التحصیل ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اور یہ حفاظت ایسے نہیں، یہ حفاظت ایسے نہیں۔ آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے اور کتاب و سنت اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ محدثین رحمہ اللہ جنہوں نے ایک حدیث اخذ کرنے کے لیے، براہ راست سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کیا، اور پھر سنت کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے جسموں پر کوڑے برداشت کیے، جیلوں کو برداشت کیا، دنیا کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔
ہم تک من وعن، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس ہے اور یقیناً اس کے بعد بھی علماء کی قربانیاں آج سے 100 سال پہلے دیکھیں، ہندوستان میں سنت کا نام لینا، سنت پر عمل کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میں رفع الیدین کرنا، آمین کہنا اور تشہد میں انگلی اٹھانا یہ ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن علماء کی محنتوں سے، قربانیوں سے الحمدللہ آج اس ملک کا کوئی گاؤں توحید کی دعوت سے، کتاب و سنت کی دعوت سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر علماء، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علماء کے اوصاف کو بیان کیا۔ صرف علم کو پڑھ لینا یہی ہمارا کام نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا، یہ دین اور یہ علم عمل کے لیے ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء میں تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ علماء عوام الناس کے سامنے ایک نمونہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے علماء کو، اس امت کے علماء کو ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کے علماء ساری امتوں کے بارے میں گواہی دینے والے ہوں گے، اور یہ گواہی اس وقت ہے جب علماء علم کے مطابق خود عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان کو تو بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ زمین میں علماء اس طرح ہیں جس طرح کے آسمان کے ستارے ہیں، یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ رات کی تاریکیوں میں قافلے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فَإِذَا انطَمَسَتْ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَضِلَّ الْهُدَاةُ، اگر یہ ستارے نہ ہوں تو قافلے بھٹک جائیں، اپنے راستوں سے گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، دوسرے راستوں پر چل کھڑے ہوں۔ علماء موجود ہیں، دین موجود ہے، علماء موجود ہیں، صحیح عقیدہ موجود ہے، علماء موجود ہیں تو کتاب و سنت کا صحیح پیغام موجود ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ شرف اہل حدیث کو حاصل ہے کہ جنہوں نے ایک ایک سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ دین صرف یہ نہیں کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت جہاں علم کے ساتھ ہوئی ہے، علم منتقل ہوا ہے محدثین کے ذریعے سے، وہاں عمل کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور عملی طور پر نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کی حفاظت کرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ اہل حدیث ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، آپ کی سنت مطہرہ یہ ہے، اہل حدیث سب کچھ چھوڑ کر سنت کو سینے سے لگا لیتا ہے، اور ایسی ایک سنت بھی نہیں ہوگی جو مخفی ہو یا جس کا اہل حدیث کو علم ہو اور پھر اس پر عمل نہ ہوتا ہو۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو عطا فرمایا۔ اب علماء اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ان کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ علماء کی تنخواہیں بہت کم ہیں، سہولتیں بہت کم ہیں، اس پر علماء کو صبر کرنا چاہیے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے کوئی ایک ڈاکٹر بھی پورے پاکستان میں بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہو، کوئی ایک انجینئر،
بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہو، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ایسے علماء ملیں گے، ایسے خطبہ ملیں گے جو بغیر کسی معاوضے کے اس دین حنیف کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تنخواہیں بہت کم ہیں، اس پر صبر کرنا یہ علماء کا کام ہے، لیکن عوام الناس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ ان کا احترام کریں، اتنا احترام کریں، اتنا احترام کریں۔ علماء، خطبہ، خاص طور پر جو چھوٹی مساجد کے اور دیہات کے جو خطبہ ہیں اور علماء ہیں، وہ یہ محسوس کریں کہ اگر ہمارا وظیفہ کم ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں معاشرے میں ادب و احترام اور ہمارا اکرام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار NGOs ہیں جو رفاہی کام کر رہی ہے، خدمت خلق کے کام سر انجام دے رہی ہے، بہت اچھا کام ہے۔ خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دینا بہت اچھا کام ہے، لیکن یاد رکھیے جتنی NGOs ہیں، جتنے بھی رفاہی کام ہیں، یہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں، سارے کے سارے کسی ایک مدرسے کی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان مدارس میں عقیدے کی حفاظت ہے، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر چلانے کا کام، جنت کا راستہ دکھانے کا کام علماء کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعاون، اور تعاون کی کئی قسمیں ہیں، وہ تعاون مالی بھی ہے، وہ تعاون وقت دے کر جسمانی بھی ہے، اور مدارس کی شہرت کو فائدہ پہنچانا۔ غلطی تو کسی بھی جگہ پر کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مدارس کے خلاف بس پروپیگنڈا کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ایسے عناصر بھی موجود ہیں۔ مدارس کا دفاع کرنا، علماء کا دفاع کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا اور مدارس کی شہرت کی حفاظت کرنا، یہ بھی مدارس کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے۔ اور جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ دل کھول کر سب سے